السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں جن پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ تاحیات نااہلی کو عدم قرار دے دیا۔ یہ ایک آخری امید تھی نواز شریف کے لیے، جو رکاوٹ تھی اس کی راہ میں کہ وہ نااہل ہے، وہ پتہ نہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ راہ ہموار کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے نااہل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ نااہل ہو بھی جائے تو وہ محض 2-4 سالوں کے لیے یا 5 سالوں کے لیے نااہل ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک الیکشن وہ نہیں لڑ سکتا، اور دوسرے الیکشن میں جو ہے وہ دوبارہ آ کے اس ملک میں جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوالیہ نشان ہے سپریم کورٹ پہ اور پاکستان کے عدالتی نظام پہ کہ کیا یہ سہولیات جو ہے وہ تمام قیدیوں کے لیے ہے، تمام مجرموں کے لیے ہے، تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو جرم کرتے ہیں، بعد میں جو ہے ان کو اس آسانی سے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ کیوں نہ کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس تھے کہ توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نہیں بند کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی بھی چوری ڈکیٹی یا کوئی بھی جرم کرے تو اس کو جو ہے وہ آپ آسانی سے معاف کریں گے۔ تو ایک مرتبہ کیا یہ سہولیات جو ہے وہ ان قیدیوں کے لیے بھی ہے جو سالوں سال جو ہے وہ جیلوں میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، یا یہ صرف جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہے؟ اگر یہ توبہ کا دروازہ سارے قیدیوں کے لیے، سارے مجرموں کے لیے یا سارے ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جرم کیا ہے، تو پھر تو یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ہم جو ہے وہ سراہیں گے۔ لیکن اگر یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہوگا کہ ایک دن میں جو ہے وہ اس کے سارے کیسز معاف کروائے جائے، ایک دن میں جو ہے وہ اس کی سزا کو کالعدم قرار دیا جائے، ایک دن میں جو ہے وہ اس کے لیے اس کی نااہلی ختم کی جائے، سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھیں گے ہمارے نظام انصاف پہ۔ اور دوسری بڑی اہم خبر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے حوالے سے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہے، جو لیگل ٹیم ہے، وہ بڑی مضبوط ہے، وہ بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کافی افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو پہلے بہت مضبوط لیگل ٹیم تھی، اب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو کرسیوں کی لالچ ہو گئی ہے، وہ عہدوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اب سیاست میں باقاعدہ طور پر انٹر ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لیگل ایکٹیویٹیز کے بجائے جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے ان کے وکلاء کا۔ بیرسٹر گوہر کا الگ گروپ ہے، شیر افضل کا الگ گروپ ہے، وہ نعیم حیدر پنجوتا کا الگ گروپ ہے، وہ دوسرا جو ہے لطیف کوسا اس کا الگ گروپ ہے، اور شعیب شاہین کا الگ گروپ ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ الگ گروپ بنا لیا، اور ہر ایک جو ہے وہ لوگوں کو یقین دہانیاں کروا رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو ٹکٹ دلائیں گے۔ مطلب اس لالچ میں آ کے، یا آپ جب کرسی کے لالچ میں آتے ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے کیسز سے ہٹ جاتی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ 3-4 دن ہو گئے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے جو سوالات ہیں یا ان پہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے جوابات دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے کہ اگر یہی وکلاء اسی طرح جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس ان کا رہا تو یہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو کشتی ہے وہ پار کریں گے، کشتی کو جو ہے وہ پار کریں گے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کشتی جو ہے یہ جلد ڈوب جائے گی، کیوں نہ کہ یہ ٹائم ہے قانونی طور پر مقابلہ کرنے کا۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ قانونی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، تو چاہیے کہ وکلاء جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ اچھی طرح مختلف کیسز میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیپینڈ کرے۔ لیکن کافی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس طرح اپنی پارٹی کو ڈیپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بلّہ ہے وہ اس کا کیس ابھی چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، مطلب کل اس کی جو ہے وہ سماعت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہے وہ پہلے ہی سے یہ تہیہ کر چکے کہ بلّہ جو ہے وہ شاید ہم سے چین جائے۔ مطلب آپ اپنے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کریں، جب آپ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر ورکر تو ظاہری سی بات ہے دل جو ہے وہ کمزور کریں گے، تو وکلاء اپنی شکست جو ہے وہ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو کہ پہلے بڑے مضبوط وکلاء سمجھے جاتے تھے، لیکن کرسیوں کے لالچ میں جو ہے وہ آ کے اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر مزید بھی یہ وکلاء صحیح نہ ہوئے یا انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر عوام ہو بھی، عوام کی طاقت ہو بھی، لیکن ان کی
متحدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔